شبیر تمہارا ہے کون؟ بولے بابا بھی ہے، آقا بھی ہے، سردار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو زینب نے کہا، پہنچے نزدیک جو کوفے کے تو زینب نے کہا، سر بھی عریان ہے، بلوا بھی ہے، بازار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ جب اسے شمر نظر آتا یہ رو رو کہتا، جب اسے شمر نظر آتا یہ رو رو کہتا، یہ میرے باپ کا قاتل بھی ہے، خونخوار بھی ہے سلام اس پر جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ شبیہ امام زمان کے سے ہیں، شبیہ امام زمان کے سے ہیں، تصور میں تصویر جانکھیں سے ہیں، شبیہ جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہیدی نشان تھے
جن کو لگنے نہ دیتی تھی بلبل، ہوا جن کو لگنے نہ دیتی تھی بلبل، وہ گل اب جفائے خزاں کھیلتے ہیں، شبیہ امام کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کلے جیسے بابا سے نہ کھیلتے ہیں، شبیہ امام کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے آبے، یہ لنگر کہیں نہ تواں کھیلتے ہیں، شبیہ امام پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھیلتے ہیں، شبیہ امام زماں کھیلتے ہیں، شبیہ امام فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات محمد برادران عزیز، کل بھی میں نے اس آیہ کریمہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جس میں ہم سب کے پیدا کرنے والے کا یہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے راستوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اچھے کاموں کو پورے خلوص، پوری لگن اور پوری تندہی سے انجام دیتے ہیں۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے، چاہے اس میں جتنی بھی محنت کرنا پڑے، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جب ان کو اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر قرآن کے لیے ان کا اپروچ چینج ہو جائے گا، اور وہ قرآن کی ہدایات اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ہمیشہ میریکلز اور معجزات کے ساتھ بھیجا، اور ہمارے نبی کو بھی معجزے دیے گئے، مگر اور پیغمبروں کے معجزوں میں اور ہمارے پیغمبر کے معجزے میں فرق یہ ہے کہ ان کے معجزے ٹیمپریری تھے جو ہوئے اور ختم ہو گئے، اس لیے کہ ان کی شریعت ہی ایسی تھی کہ جو آئی اور چلی گئی، ختم ہو گئی، اور جس نبی کی شریعت باقی رہنے والی تھی اس کو معجزہ بھی وہ دیا گیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا فرق میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ہر نبی کا معجزہ دیا گیا اور ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہر نبی کا معجزہ میریکل بس میریکل اور معجزہ ہے، وہ ہماری ہدایت نہیں کر سکتا، لیکن اسلام کے پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ باقی بھی ہے اور ایک رہنما کی شکل میں باقی ہے، جو ہماری پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے اگر ہم اس کو فالو کریں۔ یہاں پر زیادہ تر حضرات ہندوستان اور پاکستان سے آئے ہوئے تشریف فرما ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا حصہ تھا، جو بعد میں ایجوکیشن منسٹر بنا دیے گئے تھے۔ اب کچھ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی برا سمجھتے ہیں، جسٹ ناٹ مائی کنسرن، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کے سامنے دوسری بات کرنا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی، انڈیا ونس فریڈم، لیکن اس کے کچھ پیجز ایسے تھے کہ جس میں اپنے بعض ساتھیوں پر، معاصرین پر، جو ان کے ساتھ ٹیم تھی، ان پر کچھ کرٹیسائز کیا گیا تھا، تو ان کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ پیجز صحیح طریقے پر پھر اس میں چھپ نہیں پائیں گے، یا تو اس کو روک دیا جائے گا یا اس میں کچھ ادھر سے ادھر
ادل بدل کر دیا جائے گا یا مجھے مجبور کر دیا جائے گا اومیشن اور ڈیلیشن کے لیے. تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کو سیلڈ کر دیا، اور سیل کرنے کے بعد انہوں نے یہ ول کر دی، یہ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے 30 برس کے بعد اسے چھاپا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کے، ان کے انتقال کے 30 برس کے بعد جب وہ اوراق نکال کر چھاپے گئے تو وہ سب بھی مر چکے تھے جن کا اس میں تذکرہ تھا. ملاحظہ فرمایا آپ نے. آج علم کی روشنی کے زمانے میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ایک مصنف کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہتا بلکہ چند افراد کے پر کچھ تنقید کرتا ہے تو اس کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی کتاب میں تحریف کر دی جائے گی اور اسے کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا یا صحیح طریقے پر چھپنے نہ دیا جائے گا. لہذا وہ اسے سیل کر دیتا ہے اور سیل کرنے کے بعد یہ وصیت کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے 30 برس کے بعد اس کتاب کو شائع کیا جائے. اور سمجھا آپ نے. لیکن قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ جب حضور کریم نے مکے کی گلیوں اور سڑکوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو مشرکین نے یہ کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اول تو اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اور اگر یہ قرآن تم کو سنائیں تو جب تم اسے نقل کرو تو اس میں گڑبڑ کر دو، یہ کہیں کچھ اور تم کر دو کچھ. یہ مشرکین نے چیلنج کیا والغوا فیہ، اس میں گڑبڑ کر دو اور اس طرح سے اسلام کے پیغام کے اوپر غالب آ جاؤ. مگر اللہ کی قدرت قاہرہ یہ تھی کہ حضور نے اس قرآن کو چھپایا نہیں، اس قرآن کو سیلڈ نہیں کیا، بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں گڑبڑ کر دو، اس میں تحریف کر دو، اس کو کچھ سے کچھ کر دو، انہی کے ہاتھوں میں تھما دیا، انہی کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر تمہاری ہمت ہے تو اس میں تحریف کرو، اس میں کچھ سے کچھ کرو، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرو. ابوالکلام آزاد کو اپنی کتاب کو سیل کرنا پڑا. حضور نے ان چیلنج کرنے والوں کے سامنے کتاب الہی کو رکھ دیا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس کو چینج کرو. اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہ کیا جا سکا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سپریم پاور تھی کہ جو قرآن مجید کی حفاظت کر رہی تھی، جس نے کہہ دیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم خود قرآن کے محافظ ہیں. مسئلہ یہی ہے، ڈرتا ہوں کہ بات پھر کہیں لمبی نہ ہو جائے، کہ ویسے تو اللہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب کوئی طاقت اس کو چیلنج کر دیتی ہے تو پھر وہ اس چیلنج کرنے والے کو اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اور سنا کیا قرآن مجید میں ہے کہ کچھ کاہنوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی فرعون سے کہ ایک بنی اسرائیل کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت حکومت کو الٹ دے گا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس ظالم نے اپنے تخت حکومت کو بچانے کے لیے معصوم بچوں کے گلوں کو چھریوں کے نیچے رکھ دیا، دائیاں معین کر دیں کہ لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دو، لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً ذبح کر دو. ذرا غور کیجیے. ہمیشہ سے استبدادی حکومتوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ ان کے تخت حکومت کے پائے معصوموں کے خون کی چھینٹوں پر رکھے جاتے ہیں. اب اس کی یہ کوشش ہے کہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، تو اللہ یہ انتظام کر سکتا تھا کہ موسیٰ پیدا ہوتے کہ ان کی پرورش ہو جاتی چھت پر کسی ماحول میں، مگر کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں پیدا نہ ہونے دوں گا، تو اب اللہ کی طرف سے خاموش جواب یہ دیا گیا کہ تو صحیح کہ یہ بچہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے اور غلاموں کی شکل میں پرورش نہ پائے. دیکھیے اب اسی لیے کہاں سے کیا کیا انتظام کیا گیا. پہلا انتظام یہ کیا گیا کہ اس کے گھر میں ایک مومنہ کو پہنچا دیا گیا جس کا نام آسیہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں، بڑی پاک دامن بیوی، بڑی محترم بیوی، اس کا ذکر ہے خاص طور پر قرآن مجید ہے. اور پھر انسان قدرت شروع سے یہ ہوا کہ اس کو لاولر رکھا گیا، ایشولیس. چنانچہ جب وہ صندوق، وہ باکس
جس کے اندر حضرت موسیٰ کو لٹا کر ماں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دریا نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا، تو اب روایات یہ بتاتے ہیں کہ وہ بانس ڈاؤن اسٹریم میں نہیں چلا بلکہ اپ اسٹریم میں چلا، اور لے جا کر وہیں پر جہاں پر فرعون دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، محل اس کا بنا ہوا تھا، وہاں پر جا کر وہ باکس کنارے سے لگا اور اس کو اٹھایا گیا، اس میں سے بچہ نکلا۔ تو صورت و شکل دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ اسے قتل کر دو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت وہ اس کی نگرانی کرنے والی جو ہم نے پہلے سے انتظام کر دیا تھا وہ آگے بڑھی اور اس نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کیوں مارتے ہو اس کو، ہمارے تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نتخذہ ولدا، کیوں نہ اس کو ہم بیٹا بنا کر اس کی پرورش کریں۔ اب دیکھا آپ نے انسان میں قدرت کہ فرعون نے کہا تھا کہ ہم اس بچے کو پیدا نہ ہونے دیں گے، تو اللہ نے کہا کہ تو صحیح کہ یہ بچہ پیدا ہو اور تیرے ہی گھر میں شہزادہ بن کر پرورش پائے۔ اور پھر روایات کو آپ دیکھیے تو روایات آپ کو یہ بتائیں گے کہ موسیٰ نے اس شان سے پرورش پائی کہ بچے ہیں ابھی گود میں، فرعون گود میں لیے بیٹھا ہوا ہے، داڑھی اس کی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی، اتنی لمبی تھی کہ بچپنے میں موسیٰ کا ہاتھ پہنچ گیا۔ تو اس عالم میں، بچپنے کے عالم میں، موسیٰ نے اس کے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تماچا لگایا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں، جنہیں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ تو صحیح یہ بچہ تیرے گھر میں پلے اور تیرے منہ پر تماچے مار مار کر پلے۔ تو کبھی وہ شخص جو قدرت سے ٹکراتا ہے اللہ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن میں تحریف کر دیں گے اور قرآن میں گڑبڑ کر دیں گے، تو ان کے سامنے کتاب الہی کو رکھ دیا گیا کہ اگر تم میں ہمت ہو تو اس میں گڑبڑ کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بس یہی ایک اکیلی کتاب وہ ہے الہامی کو جو آج اپنی اوریجنل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تینی مجلسیں ہیں یہاں پر، اور جیسا کہ آج سے ظاہر ہے آپ کو، آپ کے سامنے کہ میں ہمیشہ ان مسائل کے اوپر گفتگو کیا کرتا ہوں کہ جن کے بارے میں یہاں ہماری کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ تو جہاد کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا تھا اس سلسلے میں وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں مسلمان کی نہیں انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ انسان کی جان کی اہمیت کیا، مسلمان کی جان نہیں، سنی کی جان نہیں، شیعہ کی جان نہیں، ایک انسان کی جان، وہ نان مسلم کون ہو، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسلام میں جان کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ نے انسان سے زیادہ کوئی معزز و محترم مخلوق نہیں پیدا کی ہے، اور اس نے انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ خود ذلیل ہو یا دوسرے کو ذلیل کرے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں، اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ اسلام کی جو انسان کی جان کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اگر وہ جہاد بمعنی قتال کا حکم دے گا تو کن حالات میں دے گا، اور سمانے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اول تو جہاد کے جو معنی بتائے جاتے ہیں وہ جہاد کا ایک پارٹ ہیں، کل جہاد وہ نہیں ہے۔ جہاد کے معنی تو کوشش کرنا، جہاد کے معنی ہے تو اسٹرائیو، جد و جہد کرنا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ جہاد وہ ہیں کہ جن کو ہر وقت بجا لانے کے لیے ہم بحیثیت مسلمان مجبور ہیں کہ وہ جہاد ہم کرتے ہی رہیں، اور کچھ جہاد یعنی وہ جہاد جو بمعنی قتال ہے، وہ جہاد جو بمعنی وار ہے، وہ جہاد ہے کہ جب حالات ہمیں مجبور کر دیں تب وہ الاؤڈ ہوتا ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں۔
جہاد کی کچھ قسمیں وہ ہیں کہ جو ہم پر واجب ہیں، فریضہ ہیں کہ ہم وہ جہاد ہر وقت کرتے رہیں، جس جہاد کے بجلانے کے لیے ہم مجبور ہیں، اور وہ جہاد کے جو بمانی قتال سے انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رسولوں کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، وہ تو صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب حالات ہم کو مجبور کر دیں، تب جہاد بمانی قتال ہوتا ہے۔ تو وہ جہاد کے جو ہر وقت ہم پر واجب ہے، وہ کون سا جہاد ہے؟ وہ جہاد ہے، پہلا جہاد ہے جہاد بالعلم، یعنی علم کے ذریعے جہاد کرنا، نالج کے ذریعے جہاد کرنا، ریزننگ کے ذریعے جہاد کرنا، لاجک کے ذریعے جہاد کرنا، یہ جہاد ہم پر ہر وقت واجب ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شے ہم پر واجب کی جائے تو وہ شے جس پر ٹکی ہوئی ہو اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہوگا؟ میں ٹیکنیکل جو ٹرمنالوجی ہے شیل کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، مثال دے دوں میں آپ کو۔ مثلا نماز واجب ہے، مگر نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، وضو پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جب نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی اور وضو پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں مسجد بنائے وہاں پانی کا انتظام کریں، اس لیے کہ مسجد میں اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بجائے خود تو نماز واجب ہے، لیکن نماز بغیر وضو کا نہیں ہو سکتی، وضو بغیر پانی کا نہیں ہو سکتا، اس لیے پانی کا انتظام مسجدوں میں کرنا ضروری ہے۔ تو اب جب اسلام ہم کو حکم دے رہا ہے کہ جہاد بالعلم، یعنی نالج کے ذریعے، ریزننگ کے ذریعے، لاجک کے ذریعے تمہیں ہر وقت مصروف جہاد رہنا چاہیے ہے، تو جب علم کے ذریعے ہم کو وہ جہاد کرنے کو حکم دے رہا ہے تو کیا علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں تو ہم کس ہتھیار سے جنگ کریں گے؟ اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہم کس ہتھیار سے جنگ کریں گے؟ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جیسا زمانہ ہوتا ہے ویسے ہتھیار ہوتے ہیں۔ حضور کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا کہ جب تلوار سے جنگ ہوتی تھی، جب نیزوں سے جنگ ہوتی تھی، جب برچھوں سے جنگ ہوتی تھی۔ اب دیکھیے گا، اور اسی لیے آپ قرآن گھوڑوں سے جنگ ہوتی تھی، تو جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے اور احادیث کو دیکھیں گے تو اس میں گھوڑوں کا ذکر ملے گا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، آپ دیکھیں گھوڑوں کا ذکر نہیں آ سکتا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے تو حضور کے زمانے میں تو جو جہاد ہوتا تھا وہ گھوڑوں کے ذریعے ہوتا تھا، تلواروں کے ذریعے ہوتا تھا، حدیثوں میں تلواروں کا ذکر ہے، قرآن میں تلوار کا ذکر ہے، قرآن میں گھوڑوں کا ذکر ہے، تو گھوڑوں کے علاوہ کسی شے کو اور استعمال کر کے جہاد کرنا اور تلوار کے علاوہ کسی اور شے کو استعمال کر کے جہاد کرنا یہ تو بدعت ہے۔ اس لیے کہ رسول کے زمانے میں تلوار سے جہاد ہوتا تھا، نیزے سے جہاد ہوتا تھا، صحابہ کرام گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تو اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تو ان سے جہاد ہوا کرتا تھا، کوئی اس کو مانے گا؟ اسے کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلحہ بدلنا پڑتا ہے، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آلات جنگ کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے علم کے میدان میں بھی ہم کو علم کے آلات جنگ کو بدلنا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں آج کے زبان میں گفتگو کرنا پڑے گی، آج کی لاجک میں بات کرنا پڑے گی، آج کے انداز سے بچوں کو سمجھانا پڑے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے مسلمان رہیں تو کبھی ان کو پریشرائز نہ کریں، کبھی نہ کریں پریشر، ورنہ وہ ریبیلیس ہو جائیں گے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو جو آدمی ان کو سمجھا سکتا ہے اس سے انٹروڈیوس کر دیں کہ وہ ان کو سمجھائے۔ لیکن اس فری سوسائٹی میں اگر آپ نے بچوں کو پریشرائز کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ مذہب کو چھوڑ دیں گے بلکہ مذہب سے ریبیلیس ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کریں۔ تو ایک تو ہے جہاد بالعلم، مگر اب اسے کیا کیا جائے؟ آج میں نے الہادی اسکول دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بعد کچھ کام تو یہاں پر ہوا، اللہ ان سب حضرات برائے خیر دے کے جنہوں نے یہ اسکول دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا اسکول، بہت اچھا اسکول ماشاء اللہ۔ اور آپ لوگوں کو پورا کوآپریشن کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اسکول میں جہاں تک ہو سکے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔
4 بچوں سے اسکول شروع ہوا تھا, 125 بچے ماشاءاللہ اس میں ہیں. 125 بچے کچھ نہیں ہوتے ہیں, 4 کے مقابلے میں 125 بہت ہیں, بہت بڑا, بہت پروگریس ہے. لیکن پھر بھی 125 بچے تھوڑی کچھ. ہمارے یہاں جو یونیورسٹی کالج میں ماشاءاللہ 1600 بچے پڑھ رہے ہیں. تو 12,000 کا ماحول ہوتا ہے. مجھے دیکھا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے, مجھے وہ کم سے کم بہت اچھا الحمدللہ نظر آیا, ہر لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے بھی اور ماڈرن لحاظ سے بھی. مگر یہ ایک اسکول کیا کافی ہے؟ کیا جنگل کی آگ کو آپ بکٹ سے بجھا سکتے ہیں؟ کیا جنگل میں لگی ہوئی آگ کو آپ بالٹیوں کے پانی سے بجھا سکتے ہیں؟ مجھے فرسٹ آج معاف کر دیجیے, میں نے وہاں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 24 سال مجھے آتے آتے آپ کی خدمت میں ہو چکے ہیں اور اس وقت سے بکے جا رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ویژن کا. میرا نظریہ کیا ہے وہ کل میں عرض کر چکا آپ کے سامنے, آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ ہے ویژن کا. مسئلہ یہ نہیں کیا شے کی جائے اور کیا شے نہ کی جائے. مسئلہ یہ کہ پہلے کیا شے کی جائے, بعد میں کیا شے کی جائے, بس فرق صرف اتنا ہے. یہ مسئلہ نہیں کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. مسئلہ اتنا ہے کہ ہم میں سینس آف پرائرٹی ڈیولپ ہونا چاہیے, کیا شے پہلے کرنے والی ہے اور کیا شے بعد میں کرنے والی ہے. آپ سنیے, جہاد بالعلم کی بات ہو رہی ہے. جب اسرائیل بنا تو آپ جانتے ہیں کہ جوش کمیونٹی کتنی زیادہ ویلدی ہے, سب سے زیادہ دولت انہیں کے پاس ہے. تو جوش لوگ خوشی خوشی اپنے چیف ربائی کے پاس بلینز آف ڈالرز کے پلیجز لے کے پہنچ گئے کہ اللہ نے ہم کو وہ زمین دے دی ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا. تو وی شوڈ تھینکس, یہ ہوا, ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہ چیف ربائی نے پوچھا کہ تم شکریہ کیوں ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر ایک ایسا سیناگوگ بنے کہ نہ دنیا میں کوئی ایسا چرچ ہو, نہ دنیا میں کوئی ایسا مندر ہو, نہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد ہو. اتنا ہیوج, اتنا خوبصورت, اتنا بیوٹیفل, اور اس کے لیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. جتنے ارب ڈالرز آپ کو چاہیے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں. میں کچھ کہوں گا نہیں, میں تو خالی واقعہ بیان کر رہا ہوں. اب آپ اس سے کوئی نتیجہ نکالیں تو نہ نکالیں, نہ نکالیں, میں اس سے ڈیلیگیٹ کو ہمارا کچھ کر ہو سکتا ہوں. تو جب ان ملٹی بلینرز اور ملینرز لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر ایک ایسا سیناگوگ بنے کہ اتنا بڑا, اتنا خوبصورت, اتنا ہیوج, اتنا بیوٹیفل, کوئی مندر نہ ہو, کوئی مسجد نہ ہو, کوئی چرچ نہ ہو, تو وہ ربائی تھا مگر اس کے پاس ویژن تھا. اس نے کہا کہ جس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اتنا بڑا سیناگوگ بنانا چاہتے ہو, اس کو اس سیناگوگ کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے سیناگوگ کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو کائنات کا مالک ہے, سورج کے بنانے والا ہے, ستاروں کو بنانے والا ہے, گیلیکسیز کے بنانے والا ہے. تم جتنا بڑا بھی سیناگوگ بناؤ گے اس کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جتنا بھی خوبصورت بناؤ گے اس کی نظر میں حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس کو اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت سیناگوگ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس کے بچوں کو ایجوکیشن